بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک رات مجھے اپنی نند کے کمرے سے کسی غیر مرد کی آواز سنائی دی۔ میں نے گھبرا کر شوہر کو اٹھایا کہ اپنی بدکار بہن کو دیکھو۔ شوہر نے جب غصے سے نند کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر نند تہجد پڑھ رہی تھی۔ پھر میرے شوہر نے مجھے خوب مارا اور بولا آئندہ میری پاک دامن بہن پر الزام لگایا تو طلاق دے دوں گا۔ اگلی رات نند کے کمرے سے پھر سے کسی غیر مرد کی آواز آئی۔ پھر میں نے اکیلے ہی چھپ کر جب دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ رات 8 بجے کے قریب میں اپنی نند رحیلہ کے پاؤں دبا کر کچن کی طرف چل پڑی تھی۔ کچن میں آ کر میں نے باجی رحیلہ کے لیے چائے بنائی اور ان کے کمرے میں دینے چلی گئی۔ پھر کچن وغیرہ سمیٹ کر باجی رحیلہ کے کپڑے استری کر کے الماری میں لٹکا دیے تھے۔ اپنے کمرے میں جاتے جاتے مجھے 10 بج گئے تھے۔ راشد بھی سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ ایک دم ہی میرا دل 100 کرچیوں میں بٹ گیا۔ سارا دن تو راشد دفتر میں ہوتے ہیں، شام گئے لوٹتے تھے، لیکن تب میں انہیں وقت ہی نہیں دے پاتی تھی کیونکہ باجی رحیلہ مغرب کی اذان کے بعد جائے نماز پر بیٹھ جاتی تھی۔ پھر ہر چھوٹے سے چھوٹا کام میں خود ہی کرتی تھی۔ مجھے اپنی نند کے کام کر کے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ میں نے ان سے کہہ رکھا تھا آپ کو بستر سے قدم بھی نیچے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر میری نند بڑی خوش ہوتی اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی۔ مجھے دعائیں ہی تو چاہیے تھی۔ میری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے مگر ابھی تک میری گود ہری نہ ہو سکی۔ میری نند باجی رحیلہ بڑی عبادت گزار اور نیک صالحہ لڑکی تھی۔ راشد کہتے تھے باجی رحیلہ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے تم ان سے دعا کروایا کرو، اور میں ان کی بات سن کر اکثر باجی رحیلہ سے دعا کرواتی تھی۔ ہماری پڑوس میں بھی باجی رحیلہ کا بہت دبدبہ تھا۔ کسی کا بچہ بھی بیمار ہوتا وہ انہی سے دعا کروانے آتے تھے۔ راشد نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم مجھے خوش رکھنا چاہتی ہو تو تمہیں باجی رحیلہ کو خوش رکھنا پڑے گا۔ میں سب کچھ بہت اچھے طریقے سے لے کر چل رہی تھی مگر ان سب میں میرا اور راشد کا تعلق بالکل مرجھا گیا تھا۔ میرے دن رات ایک ہی ترتیب سے گزر رہے تھے جب حواس کو جھنجھوڑ دینے والا ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے میری زندگی یکسر بدل دی تھی اور مجھ پر یہ راز بھی کھول دیا تھا کہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کس شخص سے ہے۔ میں باجی رحیلہ کے پاؤں دبا کر کمرے میں داخل ہوئی تو رات کے 10 بج گئے تھے۔ میں کچھ عرصے سے بے خوابی کے مرض میں مبتلا تھی، اس لیے رات کو نیند کی دوا کھا کر سوتی تھی۔ میں نے اپنی دوائیوں والا ڈبہ اٹھایا تو یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ اس میں تو میری نیند کی دوا ہی نہیں تھی۔ مجھے شدید کوفت ہونے لگی۔ آخر پہاڑ جیسی لمبی رات میں کیسے کاٹوں گی؟ راشد سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر کو مخاطب کیا لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ شاید سو چکے تھے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد فضا میں ان کے خراٹے گونجنے لگے۔ میں سارا دن کی تھکی ہوئی تھی اس لیے لیٹ گئی۔ شاید نیند کی دیوی مہربان ہی ہو جائے، مگر یہ بھی میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں آخر کار تنگ آ کر اٹھ بیٹھی۔ میرے ذہن میں باجی رحیلہ کا خیال آیا۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ وہ تو ساری رات عبادت میں گزار دیتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ چلو ان کے پاس جا کر نیند کا کوئی وظیفہ ہی پوچھ لیتی ہوں۔ میری نند بہت ہی اللہ والی تھی۔ ان کی زبان پر ہر وقت ورد اور وظیفے ہوا کرتے تھے۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر جوں ہی ان کے کمرے کی جانب بڑھی تو کسی مرد کی آواز نے میرے بڑھتے قدم کو روک لیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میری نند کے کمرے سے مرد کی آواز؟ مجھے لگا یہ میرا وہم ہوگا، اس لیے میں ذرا اور آگے بڑھی۔ تبھی اس مرد نے میری نند رحیلہ کا نام پکارا تھا۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ آواز میری نند کے کمرے سے ہی آ رہی ہے۔ مجھے عجیب سی خوشی ہوئی، نہ جانے کیوں، مگر میرا من ایک دم سے پرسکون سا ہو گیا۔ میں الٹے قدموں اپنے کمرے میں واپس آئی اور اپنے شوہر راشد کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ بھی پکھلا کر اٹھے۔ میں بولی راشد جلدی اٹھیے، باجی رحیلہ کے کمرے میں کوئی مرد آیا ہوا ہے، یقیناً اس نے اپنے کسی آشنا کو بلایا ہوگا۔ راشد ایک دم غصے میں آ گئے اور بولے میں تیری زبان کھینچ لوں گا، میری بہن کے متعلق سوچ سمجھ کر الفاظ استعمال کرو۔ میں نے راشد کا ہاتھ پکڑا اور انہیں باہر کی جانب کھینچا اور کہا ایک بار میرے ساتھ تو چلیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں سب کچھ۔ راشد مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتا ہوا میرے پیچھے چل پڑا۔ میں نے ایک دم سے ہی اپنی نند کے کمرے کا دروازہ کھول ڈالا تاکہ اسے سنبھلنے کا بھی موقع نہ ملے۔
میں اور راشد تو سامنے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میری نند جائے نماز پر بیٹھی تہجد پڑھنے میں مصروف تھی۔ باجی رحیلہ نے سلام پھیر کر ہم دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں گھبرا گئی۔ میں بولی راشد کے سر میں درد ہے، یہ آپ سے دم کروانے آئے ہیں۔ راشد خاموش ہی رہا تھا۔ باجی رحیلہ نے اسے اپنے نزدیک آنے کا اشارہ کیا تو وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ میں اپنی نند کے کمرے کی ہر شے کو جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ مرد کہاں جا سکتا ہے؟ میری نند ایک دم غصے سے بولی، تم اب جاؤ بھی یہاں سے، یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ میری عبادت میں خلل پڑ رہا ہے۔ میرا دل کیا کہ ایک بار ہی پوچھ ڈالوں کہ کون سی عبادت اور کہاں کی عبادت، مگر مجھے شادی کے پہلے دن سے ہی باجی رحیلہ نے ڈرا کر رکھا ہوا تھا۔ اس سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو راشد نے میرے منہ پر کس کے تھپڑ دے مارا۔ وہ بولا، جی تو چاہتا ہے کہ تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دوں، مگر تمہیں میں فقط ایک موقع اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ تم میری باجی رحیلہ کی پسند ہو، لیکن آج کے بعد اگر تم نے اپنی زبان سے ایسی کوئی بےہودہ بات نکال لی تو میں تمہیں طلاق دینے میں ایک پل بھی نہیں لگاؤں گا، سمجھی تم؟ میں سہم کر رہ گئی۔ راشد ایک بار پھر سونے کے لیے لیٹ گئے، جبکہ میں کمرے کے کونے میں دبکی بیٹھی آنسو بہائے چلی جا رہی تھی۔ مجھے آج باجی رحیلہ پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میری شادی شدہ زندگی بس ان کے ارد گرد ہی گھومتی آ رہی تھی۔ میرے لیے راشد کا رشتہ باجی رحیلہ ہی لے کر آئی تھی۔ انہوں نے خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپا کر رکھا تھا۔ آنکھیں نیچے کیے وہ خوش گفتگار سی نرم مزاج سی لڑکی ہمارے دل میں گھر کر گئی تھی۔ امی ابو کو تو یہ رشتہ دل و جان سے پسند آیا، اس لیے انہوں نے ہاں کر دی۔ امی بھی بولی، نہ ساس ہے نہ سسر، ایک نند ہے وہ بھی اللہ والی، وہ تو سارا دن عبادت کرتی رہتی ہے۔ تم اگر اپنی نند کو بیڈ پر بٹھا کر بھی کھلاؤ تب بھی کم ہی ہوگا، وہ اللہ والی ہے، کبھی اس کی دل آزاری نہ کرنا، ہمیشہ ادب سے پیش آنا، شاید اس کے دل سے نکلی دعا تمہاری زندگی بدل دے۔ میں نے امی کی بات کو پلو سے باندھ لیا تھا۔ شادی کی رات راشد نے مجھے منہ دکھائی کی جگہ ہزاروں نصیحتیں کی تھی۔ میری بہن رحیلہ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، اگر تم ان کو خوش رکھو گی نا تو سمجھو میں تم سے بہت خوش رہوں گا۔ راشد کے ایک ایک حرف کو میں نے ذہن نشین کر لیا تھا۔ پھر میں نے باجی رحیلہ کی خدمت کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا۔ راشد اٹھتے بیٹھتے میری تعریف کرتے رہتے، مگر ایک شام راشد باجی رحیلہ کے کمرے میں کافی گھنٹے بیٹھے رہے۔ جب وہ باہر نکلے تو بہت غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ وہ مجھے بات بات پر جھڑکتے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولے، تم شاید وہ سب باتیں بھول گئی ہو جو میں نے شادی کی رات تم سے کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ تم میری باجی کا خیال رکھنا، مگر تم کوتاہی کر رہی ہو۔ میرا دل ایک دم سے مٹھی میں آ گیا۔ میں رہ رہ کر رونا آ رہا تھا کہ نہ جانے کون سی بات باجی کو بری لگ گئی ہو۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں راشد مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے ایک بار پھر سے باجی کی خدمت میں دن رات ایک کر دیا۔ راشد بھی ایک بار پھر سے مجھ سے راضی رہنے لگا۔ ایک دن میں نے راشد سے ضد کی، راشد مجھے باہر کھانا کھلانے لے چلے۔ ہم دونوں میاں بیوی شادی کے 6 ماہ کے بعد کہیں گھومنے پھرنے گئے تھے۔ ہم دونوں ہی بہت خوش تھے۔ گھر واپس لوٹنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ راشد نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اب وہ اکثر مجھے گھمانے پھرانے لے جایا کرے گا، لیکن مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ اپنا یہ وعدہ وفا نہ کر پائیں گے۔ ہم شام کے گھر لوٹے تو گھر کا منظر دیکھ کر دھنگ ہی رہ گئے۔ باجی رحیلہ صحن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ان کے دونوں ہاتھوں میں ان کے والدین کی تصویر تھی۔ وہ زاروں کی طرح روتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بار بار دہائی دیتی کہ ابا، آپ کے جانے کے بعد راشد بھی بدل گیا ہے، جبکہ بھابھی تو مجھے جوتے کی نوک پر رکھتی ہیں۔ راشد ایک دم سے مجھے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ راشد نے باجی رحیلہ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی۔ تب کہیں جا کر ان کا غصہ کچھ کم ہوا، لیکن راشد کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ غصے سے بولے، آخر تم میرے پیچھے میری بہن کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو؟ وہ ہر وقت تمہاری شکایت کرتی رہتی ہے۔ میں نے ان کے سر کی قسم کھا کر انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں باجی رحیلہ کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ مجھے تب یہ لگتا تھا کہ جس طرح اللہ کی رضا حاصل کرنا بڑا مشکل ہے، اسی طرح اللہ کے خاص بندوں کو بھی راضی کرنا مشکل ہی ہے۔ میں نے باجی رحیلہ کی بہت خدمت کی، مگر وہ تو نہ شکری سی تھی۔ اب زندگی میں بہت آگے بڑھ کر مجھے احساس ہوا تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا تو بہت آسان ہے۔ راستے میں پڑا ایک پتھر ہٹا دینے سے اللہ ہمارے نامہ اعمال سے پہاڑ جتنے گناہ ہٹا دیتا ہے، مگر انسان کو راضی کرنا
نہایت ہی مشکل کام ہے۔ اب جب مجھے باجی کے کمرے سے مرد کی آواز آئی تھی تو مجھے لگا تھا کہ جیسے میرے ہاتھ میں نجات کی کنجی آ گئی ہے۔ آج سے پہلے تو مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ میں تو باجی راحیلہ سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ میری شادی شدہ زندگی کو ان کی وجہ سے گرہن لگ چکا تھا۔ راشد ہر وقت باجی راحیلہ کی ہی فکر میں لگے رہتے تھے، میں تو جیسے ایک ملازمہ ہی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں باجی راحیلہ کی اصلیت خود ہی جان کر رہوں گی اور راشد کی آنکھوں پر جو پٹی بندھی ہوئی ہے اسے اتار دوں گی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح راشد کا مزاج بہت برہم تھا جبکہ میں بالکل پرسکون ہو گئی تھی، معمول کے مطابق اپنے کام کاج میں مصروف تھی۔ تو ایک دم سے باجی میرے پاس آئیں اور مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ کر بولی، کل شب تم میرے کمرے میں کیا لینے آئی تھی؟ میں بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کل رات مجھے آپ کے کمرے سے کسی مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے بڑی فکر ہوئی کہ گھر میں کوئی چور ہی نہ گھس گیا ہو، اس لیے میں راشد کو اپنے ساتھ لے آئی۔ باجی بولی، لا حول ولا قوت، تمہیں شرم نہیں آئی ایسی بات سوچتے ہوئے؟ میرے کمرے میں تو چور نہیں آیا، لگتا ہے تمہارے دل میں چور گھس آیا ہے۔ اس چور کو میں تمہارے دل سے کیسے نکالوں گی؟ تمہیں طلاق دلوا کر۔ میں نے ایک بار ہی اگر راشد کو کہہ دیا نا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے تو وہ مجھ سے دوسرا سوال بھی نہیں کرے گا اور تمہارے ہاتھ میں طلاق کا پروانہ تھما کر چلتا کرے گا۔ میں طلاق کی دھمکی سے سہم گئی، اس لیے خاموش ہی رہی۔ میں ہر رات کی طرح آج بھی سارے کام معمول کے مطابق ہی نمٹا کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ راشد حسب معمول سو چکے تھے، میں بھی لیٹ گئی جبکہ میرے کان ابھی بھی باہر کی جانب ہی لگے تھے۔ میں ہر آہٹ پر چونک سی جاتی۔ پھر جب رات کا 1 بج گیا تو میں بڑی ہمت کر کے دبے پاؤں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرے قدم باجی کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے، میں نے اپنے کان ان کے کمرے کی کھڑکی سے لگا دیے۔ باجی راحیلہ کسی سے مخاطب تھی، وہ کہہ رہی تھی، میں بڑی مشکل سے دن کاٹتی ہوں، مجھ سے یہ انتظار نہیں ہوتا کہ کب رات ہوگی اور کب تم سے ملاقات ہوگی۔ پھر مرد کی آواز میرے کانوں میں پڑی، وہ بولا، راحیلہ میرا بھی یہی حال ہے، کاش ہم ایک ساتھ رہ سکتے۔ اتنا ہی سن کر میں اپنے کمرے میں لوٹ آئی تھی۔ میرا ہر شک اب دور ہو چکا تھا، باجی راحیلہ کے کردار میں سچ مچ جھول تھا، وہ عبادت گزار ہونے کا محض ڈرامہ رچائے بیٹھی تھی۔ اب میں باجی راحیلہ کا اصلی چہرہ راشد کو دکھانا چاہتی تھی، مگر یہ کام دنیا کا مشکل ترین کام لگتا تھا کیونکہ وہ اپنی بہن پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ وہ تو اپنی بہن کو بزرگ ہستی مانے بیٹھا تھا۔ صبح ہوئی تو راشد کے چہرے پر اب بھی 12 بجے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو منانے کی کوشش کی تو وہ مان گئے، مگر شکوہ کرنا نہ بھولے تھے۔ وہ بولے، تم آئندہ کبھی بھی میری بہن کے متعلق کوئی غلط بات نہ کرنا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ غصے میں ایسے ہی تمہیں طلاق دے بیٹھوں گا، پھر ہم دونوں کے ہاتھ پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو میری بات؟ میں ان کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی، لیکن میں نے ان کا دھیان دوسری طرف لگا دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آج آپ جلدی آفس سے واپس آ جائیے کیونکہ ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ ہم اولاد کے لیے علاج کروا رہے تھے اور کچھ روز پہلے ہی ڈاکٹر نے ہمیں ٹیسٹ کروائے تھے جس کی رپورٹ آج ملنی تھی۔ میں شام کو تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ راشد جیسے ہی آئے ہم ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکل گئے۔ ڈاکٹر نے ہم دونوں کو بڑے غور سے دیکھا، پھر بولے، آپ لوگ اولاد کی خاطر علاج کیوں کروا رہے ہیں جبکہ آپ اولاد چاہتے ہی نہیں؟ میں نے حیرت سے ڈاکٹر کی جانب دیکھ کر پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر بولے، آپ دونوں کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دونوں ہی حمل روکنے کی خاطر کوئی دوا استعمال کر رہے ہیں۔ ہم دونوں کے سر پر تو آسمان گر پڑا۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے راشد کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جبکہ وہ مجھ پر شک کیے بیٹھا تھا۔ واپسی کا راستہ ہم دونوں نے بڑی ہی مشکل سے طے کیا۔ پھر محلے میں داخل ہوتے ہی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ راشد مزید غصے میں آ گئے۔ ہم دونوں ہی گاڑی سے نکل کر پیدل ہی گھر کی جانب چل پڑے۔ مین گیٹ ہمیں کھلا ہی ملا تھا۔ ہم دونوں گھر میں داخل ہوئے تو لاؤنج میں باجی کی آواز آئی اور ہمارے قدم وہیں پر رک گئے۔ جلدی کرو، میں سامان پیک کر چکی ہوں، آج ہم بھاگ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے۔ پھر مرد کی آواز آئی، ہاں راحیلہ، اس سے پہلے کہ تمہارا بھائی واپس لوٹ آئے ہم چلتے ہیں۔ راشد کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، وہ تقریباً بھاگتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوا تھا، میں بھی ان کے پیچھے ہی تھی۔ راشد نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس مرد کو گریبان سے پکڑ لیا۔ انہوں نے مکوں اور تھپڑوں کی برسات کر دی تھی جبکہ باجی اس آدمی کو بچانے کی سر توڑ کوشش کرتی رہی۔ پھر وہ بولی، راشد تمہیں اللہ کا واسطہ ہے
एक मिनट रुक कर मेरी बात तो सुन लो, उसको छोड़ दो, ये बेकसूर है। राशिद ने आगे बढ़कर बाजी को भी थप्पड़ दे मारा। वो लड़खड़ा कर सोफे पर जा गिरी। मैं एकदम से घबरा गई थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। एकदम से बाजी रहीला उठी और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मेरी बात सुनो, खुदा के वास्ते मुझे बोलने का मौका तो दे दो। एकदम मुझ पर शैतान हावी हो गया। जी तो चाह रहा था कि मैं इन्हें भी धक्का दे दूं, मगर अल्लाह के नाम पर मैंने इनकी बात सुनने का फैसला किया। वो बोली, आज से 5 साल पहले मेरी शादी उस्मान से हो गई थी। उस्मान की एक बहन भी थी जिसका नाम अलीना था, लेकिन अभी उसका रिश्ता कहीं तय नहीं पाया था। वो मुझे हर लिहाज से बड़ी अच्छी और सुलझी हुई लड़की लगी थी, इसलिए मैंने उसका रिश्ता राशिद से तय कर दिया। मैं बाजी रहीला की बात सुनकर बेयकीनी से राशिद को देखती रह गई। मेरी नंद अपनी दास्तान सुनाए चली जा रही थी। अलीना की शादी राशिद से होगी, मगर अलीना ने मेरा जीना हराम कर दिया था। वो घर आकर छोटी से छोटी बात भी उस्मान को बताती थी। उस्मान फिर मुझसे लड़ता झगड़ता। मैंने राशिद को कई बार समझाया कि वो सुधर जाए, मेरी खातिर इस अलीना के नाज नखरे बर्दाश्त कर लिया करे, मगर ना जाने उसके मन में क्या था। राशिद भी मुझसे लड़ता और कहता कि आपने मेरे साथ जुल्म किया है। आप ससुराल में अपना मुकाम बनाने के लिए अपनी नंद मेरे पल्लू से बांध दी है। मैं राशिद के आगे हाथ जोड़ती कि वो राह रास्त पर आ जाए। फिर एक दिन अलीना रोते हुए घर वापस आ गई। जब हमने उससे पूछा कि उसे हुआ क्या है, तो वो रोते हुए बोली कि मुझे राशिद ने तलाक दे दी है। हम पर तो जैसे आसमान ही गिर पड़ा। उस्मान भी मुझसे बहुत लड़े। उस दिन के बाद हमारे घर रोज लड़ाई झगड़े होने लगे थे। मेरे ससुराल वाले और मेरी नंद उस्मान के कान भरते रहते कि वो मुझे तलाक दे दे। उस्मान ने इनके दबाव में आकर मुझे तलाक दे दी थी, जो मेरा हंसता बसता घर राशिद की एक जरा सी गलती की वजह से उजड़ गया। मैं घर वापस लौट आई तो राशिद ने मुझसे रो रो कर माफिया मांगी, मगर मेरे दिल में राशिद के लिए नफरत बढ़ चुकी थी। राशिद ने मुझे अपनी वालदा का दर्जा दिया था, मगर मैं उससे नफरत करने लगी थी। मैंने सोच रखा था कि मैं इन सब का बदला इससे लेकर ही रहूंगी। मैं उस्मान की याद में सारा दिन तड़पती रहती, रात भर रोती रहती। फिर मैंने अल्लाह से लो लगा ली तो दिल को कुछ सुकून मिलने लगा। मैंने सोचा कि चलो, मेरे साथ तो जो होना था हो गया, अब मैं राशिद का घर फिर से आबाद कर दूं। तब मैं उसका रिश्ता लेकर तुम्हारे घर गई। सब कुछ ठीक था, मगर तुम्हारे आने के बाद उस्मान हर लम्हा मेरे हवास पर छाया रहने लगा। मैं जब जब तुम्हें और राशिद को एक साथ देखती, मेरा दिल हसद की आग में जलने लगा था। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया जिससे तुम आजिज आ जाओ और राशिद को छोड़कर चली जाओ, मगर तुम बहुत ढीठ निकली। फिर मैंने तुम दोनों के खाने में हमल रोकने के लिए दवा डालना शुरू कर दी और मैं उसमें कामयाब भी रही। शादी के 2 साल बाद भी तुम दोनों औलाद की नेमत से महरूम हो। 4 माह पहले मुझे बाजार में उस्मान नजर आया था। वो मेरे पास भाग कर आया और मुझसे माफी तलाफी करने लगा। मैंने उसे माफ कर दिया और यूं अब हर शब एक दूसरे से मिलने लगे थे। मैंने और उस्मान ने एक साथ शादी करने का इरादा कर लिया था, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही थी। हम तीनों ही सख्ते में आ चुके थे। बाजी रहीला ने तो मेरी जिंदगी में डाइन वाला किरदार अदा किया था। लाउंज में छाई खामोशी को उस्मान ने ही तोड़ दिया। वो बोला, रहीला, अगर मैंने तुम्हें अपनाना होता तो तलाक ही क्यों देता? मैं तो बस तुम्हें जलील करना चाहता था, जिस तरह तुम लोगों ने मेरी बहन को जलील किया था। और आज की बातें सुनने के बाद तो मैं तुम्हारे मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करूंगा। दोबारा शादी करके घर बसाना तो बड़ी दूर की बात है। इतना कहकर उस्मान आगे बढ़ गया। बाजी रहीला उस्मान के पीछे गेट तक गई। फिर राशिद ने बाजी को कलाई से पकड़कर उनके कमरे में बंद कर दिया। वो हैरान थे कि क्या बहनें ऐसी भी होती हैं। इस वाक़ये के 3 दिन के बाद ही राशिद ने बाजी का निकाह एक 60 साला बूढ़े से कर दिया। राशिद ने इनको रुखसत करते हुए कहा था कि आज मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया है, अपना घर बसा लो, इसमें तुम्हारी बेहतरी है। अगर तुम तलाक लेकर वापस आ गई तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा, इस घर के दरवाजे तुम्हें बंद मिलेंगे। फिर राशिद ने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी। मैंने भी दिल बड़ा करके इन्हें माफ कर दिया। अल्लाह पाक ने मुझे तो जुड़वा बेटों से भी नवाज दिया था। अब हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं, क्योंकि हमारे घर से बाजी रहीला का मनहूस साया टल गया था।